دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم۔ پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 میں ارشاد ہوتا ہے، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ بھلائی کی طرف بلائیں اور اچھی بات کا حکم دیں اور بری سے منع کریں، اور یہی لوگ مراد کو پہنچے۔ 1401 سنہ ہجری بمطابق 1981 سنہ عیسوی میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے رفقا کے ہمراہ دعوت اسلامی کے کام کا باقاعدہ آغاز کر دیا۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اسلامی بھائیوں کے ہمراہ باب المدینہ کراچی کے مختلف علاقوں کی مساجد میں جاتے، وہاں بیانات کرتے، مسلمانوں پر انفرادی کوشش کرتے، اور الحمدللہ عز وجل آغاز سے اب تک اس شان سے سفر طے کیا کہ کیا عوام کیا خواص کہہ اٹھے مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے، جبکہ علماء کرام نے دعوت اسلامی کی خدمات کا اعتراف یوں کیا۔ مولانا الیاس قادری صاحب سراپا نیکوکار، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اور جس مشن کو لے کر وہ آگے بڑھے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی عطا فرمائے۔ ان کا کام ان کا نہیں، دین کا کام ہے، وہ ہمارا کام ہے، اور جو ہمارا کام ہے وہ دین کا کام ہے، وہ انجام دے رہے ہیں۔ تو ہم سب کی طرف سے وہ مبارکباد کے بھی مستحق ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں عمر خضر عطا فرمائے اور ان سے بیش از بیش دین کی خدمتیں لے۔ بڑا مطمئن ہوں کہ جو خوشبو اعلیٰ حضرت نے پھیلائی ہے وہ مولانا الیاس قادری میں بتمام و کمال موجود ہے۔ عشق رسول، تمنائے مدینہ، محبت میں ڈوبا ہوا ایک مزاج۔ میں نے جو اپنی آنکھوں سے ان کی للہیت، سنت پھیلانے کا جو جوش، اور جوش میں جو ایک بہت ہی خوبصورت ہوش، وہ سب سے پہلے سنت اپنے اوپر نافذ کرتے ہیں، پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ اس پر عمل کرو۔ سب سے پہلے وہ سنت کے سانچے میں اپنے کو ڈھالتی ہیں، پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ سنت پر عمل کرو۔ اس کی تاثیر کا کوئی جواب نہیں۔ میں دعا گو ہوں کہ مولا تعالیٰ اسے حسد حاسدہ سے بھی بچائے، آشوب روزگار سے بھی بچائے، مولانا الیاس قادری کے علم عمر میں برکت عطا ہو، اور اہل سنت و جماعت کو زیادہ سے زیادہ فیضان سنت سے فیضیاب ہونے کا شرف عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی کو اللہ رب العالمین برکتیں اور ترقیاں عطا فرمائے، اور اسی طرح وہ چار دنگ عالم کے اندر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا چرچا کرتے رہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، فی زمانہ اگر اسلامی تعلیمات کی عملی تعبیر دیکھنا چاہیں تو تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے۔ بچہ ہو یا بوڑھا، تاجر ہو یا مزدور، حاکم ہو یا محکوم، غریب ہو یا امیر، اسلامی بھائی ہوں یا اسلامی بہنیں، دعوت اسلامی سب کی ہے۔ معاشرے کے ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد کی زندگیوں میں مدنی انقلاب برپا کیا دعوت اسلامی نے۔ بے شمار غیر مسلموں کو مسلمان بنایا، بے نمازیوں کو نمازی بنایا، ماں باپ کو ستانے والوں کو والدین کا فرمانبردار بنایا، تکبر کرنے والوں کو عاجزی کا پیکر بنایا، لوگوں پر ظلم ڈھانے والوں کو مسلمانوں کے ساتھ بھلائی کرنے والا بنا دیا۔ دعوت اسلامی اس وقت 92 سے زائد شعبوں میں سنتوں کی خدمت کر رہی ہے۔ مدنی مذاکروں کا انعقاد بھی ہوتا ہے، جن میں عقائد و اعمال، شریعت و طریقت، تاریخ و سیرت، طبابت و روحانیت وغیرہ مختلف موضوعات پر پوچھے گئے سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں۔ یہ جوابات خود امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ دیتے ہیں۔
افطاری کرنے کے لیے سگنل توڑنا، افطاری کے لیے کوئی جگہ مخصوص تو نہیں ہے. افطاری راستے میں بھی ہو سکتی ہے، ٹرین میں بھی لوگ افطاریاں کرتے ہیں، ہوائی جہاز میں بھی کرتے ہیں. کیا کریں، ظاہر انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ ہوائی جہاز میں ہی افطاری کرے گا، تو اس لیے یہ بودا عذر ہے، اس میں کوئی جان نہیں ہے. افطاری کرنی ہے، جلدی ہے، تو نفس کے لیے بھاگم بھاگ کر رہا ہے. کسی کی جان کا خطرہ تھوڑی کہ چلو سگنل توڑ دیا، کہ اس سے بڑا کام ہے کہ بھئی کسی کی جان خطرے میں پڑ گئی ہے، اگر سگنل نہیں توڑے گا تو وہ مر جائے گا. ایسی صورت تو ہے نہیں ہے. جیسے کہ ایمبولینس، فائر بریگیڈ، ان لوگوں کو سگنل توڑنے کی اجازت ہوتی ہے. 12 سوال ہوں گے، ہر سوال کی مدت وہ دورانیہ 25 سیکنڈ جواب دینا ہوگا. اس میں باپا جان کیا وہ حیات ہیں؟ حیات ظاہری سے متصف نہیں. لا. پیارے باپا جان کیا وہ مرد ہیں؟ نعم. اب کچھ مطلب ہے کہ جگہ بن رہی ہے. اصل نام ان کا کیا ہے؟ نام نعمان بن ثابت. حضرت نعمان، نام ان کا نعمان ہے، والد کا نام ثابت، نعمان بن ثابت. جواب درست ہے. دارالفتاء اہل سنت الحمدللہ عز وجل ملک بھر میں مختلف مقامات پر دارالفتاء اہل سنت قائم ہیں، جہاں دعوت اسلامی سے وابستہ مفتیان کرام اور علماء اہل سنت مسلمانوں کی شرعی رہنمائی کرنے میں مصروف عمل ہیں. اب تادم بیان پاکستان کے مختلف شہروں میں موجود دارالفتاء اہل سنت کی 10 شاخوں سے ماہانہ کم و بیش 45,000 سے زائد جوابات دارالفتاء سے جاری کیے جاتے ہیں، جن میں انٹرنیٹ پر جاری ہونے والے فتاوی بھی شامل ہیں. اس کے علاوہ ہزارہ اسلامی بھائی ٹیلی فون کے ذریعے نیز بالمشافہ اپنے درپیش مسائل کا حل پاتے اور اپنے معاملات کو شریعت مطہرہ کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے. دعوت اسلامی کے زیر انتظام جامعۃ المدینہ کی سب سے پہلی شاخ 1995 سنہ عیسوی میں نیو کراچی کے علاقے مدرسۃ المدینہ گودرا کالونی باب المدینہ کراچی کی دوسری منزل میں کھولی گئی. جوں وقت گزرتا گیا جامعۃ المدینہ کی مزید شاخیں کھلتی چلی گئیں. تادم بیان 15 شعبان المعظم 1435 سنہ ہجری 162 جامعات المدینہ للبنین قائم ہیں. ان کے ذریعے کم و بیش 10,916 طلبہ اسلامی بھائیوں کو حسب ضرورت قیام و طعام کی سہولتوں کے ساتھ درس نظامی یعنی عالم کورس، اور یوں ہی جامعات المدینہ للبنات یعنی اسلامی بہنوں کے جامعات کی تعداد 184 ہے، جس میں تقریباً 8,516 اسلامی بہنوں کو عالمہ کورس کی مفت تعلیم دی جاتی ہے. ایک طالب العلم پر ماہانہ تقریباً 3,125 روپے اور سالانہ تقریباً 37,500 روپے خرچ ہوتے ہیں. جامعۃ المدینہ سے سند فراغت حاصل کرنے والے خوش نصیبوں کے نام کے ساتھ مدنی لکھا اور بولا جاتا ہے. جن چیزوں کو ہم نے کبھی محسوس نہیں کیا تھا، جن چیزوں کے بارے میں کبھی ہم نے دیکھا نہیں تھا، سنا نہیں تھا، الحمدللہ ہم وہ چیزیں جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ میں سیکھ چکے ہیں. ہم سے آج تک کوئی فیس کا مطالبہ نہیں کیا گیا، کوئی فیس نہیں مانگا گیا. ہم جب سے آئے ہیں فی سبیل اللہ پڑھ رہے ہیں، کھانے کی سہولت، رہنے کی، رہائش کی سہولت. باب المدینہ کراچی کے اندر عاشقان رسول مدنی قافلے کے مسافر بننا شروع ہوئے اور دعوت اسلامی کا پہلا مدنی قافلہ باب الاسلام سندھ کے دوسرے بڑے شہر حیدرآباد کی طرف روانہ ہوا. مدنی قافلوں کی بہاریں سوئے پنجاب بڑھیں اور دیکھتے ہی دیکھتے دعوت اسلامی کا پیغام خیبر پختونخوا، کشمیر اور بلوچستان سے ہوتا ہوا دیگر ممالک تک جا پہنچا، اور اب تک یعنی 2014 سنہ عیسوی 1435 سنہ ہجری میں کم و بیش 200 ممالک مثلاً UK، ساؤتھ افریقہ، امریکہ، ہند، سری لنکا، بنگلہ دیش اور نیپال میں دعوت اسلامی کا پیغام پہنچ چکا ہے. مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، سنتیں سیکھیں گے اس میں، سنتیں سیکھیں گے اس میں انشاءاللہ سر بسر. آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر. میں نے ایک
دو ملک میں نہیں کئی ملکوں میں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یہ تنظیم کیا کیا کام مسلک کا کر رہی ہے، تو بس دل سے یہ دعا نکلی کہ اے اللہ اس تنظیم کو نظر بد سے بچا، آمین۔ مکتبۃ المدینہ اور المدینہ العلمیہ، ان دونوں اداروں کے ذریعے سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رب العزت اور دیگر علماء اہل سنت کی کتابیں زیور طبع سے آراستہ ہو کر لاکھوں لاکھ کی تعداد میں عوام کے ہاتھوں میں پہنچ کر سنتوں کے پھول کھلا رہی ہیں۔ نیز سنتوں بھرے بیانات اور مدنی مذاکروں کی لاکھوں آڈیو اور ویڈیو سیڈیز دنیا بھر میں پہنچی اور پہنچ رہی ہیں۔ مدنی انعامات اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں اور طلباء کو فرائض و واجبات، سنن و مستحبات اور اخلاقیات کا پابند بنانے اور مہلکات یعنی ہلاکت میں ڈالنے والے اعمال سے بچانے کے لیے مدنی انعامات کی صورت میں ایک نظام عمل دیا گیا ہے۔ بے شمار اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں اور طلباء مدنی انعامات کے مطابق عمل کر کے روزانہ فکر مدینہ یعنی اپنے اعمال کا جائزہ لے کر جیبی سائز رسالے میں دیے گئے خانے پر کرتے ہیں۔ دارالمدینہ الحمدللہ عز وجل دارالمدینہ کے نام سے 25 صفر المظفر 1432 سنہ ہجری بمطابق 31 جنوری 2011 کو ایک اور نہایت اہم شعبہ قائم ہوا، جس کا مقصد امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نوخیز نسل کو سنتوں کے سانچے میں ڈھالتے ہوئے دینی و دنیاوی تعلیم سے آراستہ کرنا ہے۔ یہ تعلیم بھی مفت دی جاتی ہے۔ دارالمدینہ آج کے حساب سے کورسز دیکھ لیں، آپ یونیفارمز دیکھ لیں، ماہانہ فیس دیکھ لیں، کوئی ماہانہ فیس نہیں ہے، بالکل ٹوٹلی فی سبیل اللہ حساب کتاب ہے اور بہت اچھی تعلیم و تربیت دی جائے۔ مدرسۃ المدینہ باب المدینہ کراچی کے علاقے سبز مارکیٹ شو مارکیٹ میں 12 ربیع الاول 1411 سنہ ہجری بمطابق 1 اکتوبر 1990 سنہ عیسوی پہلا مدرسۃ المدینہ قائم ہوا۔ الحمدللہ عز وجل اس وقت دنیا بھر میں مدنی منوں اور مدنی منیوں کے 1900 سے زائد مدارس المدینہ قائم ہیں۔ مدارس المدینہ میں مدنی منع اور مدنی منیاں الگ الگ نہ صرف قرآن پاک پڑھنا سیکھتے ہیں بلکہ نماز، روزے جیسے فرائض و واجبات کی معلومات اور مستحبات پر عمل کا جذبہ بھی پاتے ہیں۔ اللہم ربی زدنی علما، 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 ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ ہمارے بچے جو اس ماحول میں ہیں وہ دوسرے بچوں کی بنسبت کم از کم اسلام اس کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں اور ان کی بنیاد یہاں پر مضبوط ہو رہی ہے۔ پاکستان میں تادم بیان 92,000 سے زائد مدنی منع اور مدنی منیوں کو حفظ و ناظرہ کی مفت تعلیم دی جا رہی ہے۔ ایک مقیم مدنی منع پر ماہانہ اوسطاً 3,000 سے زائد اور غیر مقیم پر 600 روپے سے زائد خرچ ہوتا ہے۔ مدرسۃ المدینہ آن لائن الحمدللہ عز وجل شوال المکرم 1432 سنہ ہجری بمطابق ستمبر 2011 مجلس مدرسۃ المدینہ آن لائن کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اس شعبے کے تحت دنیا کے مختلف ممالک سے اسلامی بھائی انٹرنیٹ کے ذریعے نہ صرف درست مخارج کے ساتھ فی سبیل اللہ قرآن پاک پڑھنا سیکھتے ہیں بلکہ انہیں بنیادی اسلامی معلومات، وضو، غسل، تیمم، اذان، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج وغیرہ کے احکامات سکھانے کی ترکیب بھی ہے۔ اس خدمت کے عوض طالب العلم سے کسی قسم کی فیس نہیں لی جاتی۔ مجلس تراجم مکتبۃ المدینہ سے شائع ہونے والے مختلف رسالوں کے جدا جدا زبانوں میں تراجم کر کے اسے دنیا کے کئی ممالک میں بھیجنے کی ترکیب کی جاتی ہے۔ الحمدللہ عز وجل اس وقت دنیا کی تقریباً 18 زبانوں میں تراجم ہو رہے ہیں۔ عربی، فارسی، انگریزی، فرینچ یعنی فرانسیسی، سواحلی، تامل، سنگلا، چائنیز، ہندی، گجراتی، کریول، جرمن، اسپینش، رشین، بنگلہ، ہاؤسا، پشتو،
سندھی، ڈینش، گریک، اٹالین اور ترکش۔ مجلس IT ماس کمیونیکیشن یعنی ذرائع ابلاغ کی کثرت اور ٹیکنالوجی میں آئے دن ہونے والی پیش رفت کی بدولت آج دنیا گلوبل ولیج کسی صورت اختیار کر چکی ہے۔ الحمدللہ عز وجل دعوت اسلامی نے جدید ٹیکنالوجی کو نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے بھرپور استعمال کیا، جس کی ایک مثال دعوت اسلامی کی مجلس IT ہے، جو نہ صرف انٹرنیٹ پر دعوت اسلامی .net، اباؤٹ محمد .net، امام احمد رضا .com، امیر اہل سنت .net، مدنی انعامات .net کے ذریعے پیغام دعوت اسلامی عام کرتی ہے، جبکہ گاہے بگاہے مختلف سافٹ ویئر CDs بھی جاری کرتی ہے، جیسے قرآن پاک مع کنز الایمان و تفسیر خزائن العرفان، فتاوی رضویہ، سرچیبل سافٹ ویئر اور المدینہ لائبریری سافٹ ویئر وغیرہ۔ مجلس علاج محدود پیمانے پر شفا خانے بھی قائم ہیں، جہاں بیمار طلبہ اور مدنی عملے کا مفت علاج کیا جاتا ہے، ضرورتاً داخل بھی کرتے ہیں، نیز حسب ضرورت بڑے اسپتالوں کے ذریعے بھی علاج کی ترکیب بنائی جاتی ہے۔ مجلس خدام المساجد ملک و بیرون ملک متعدد مساجد کی تعمیرات کا ہر وقت سلسلہ رہتا ہے۔ کئی شہروں میں مدنی مراکز فیضان مدینہ کی تعمیرات کا کام بھی جاری ہے۔ خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام، یا رب ہوتا جذبہ رحمت تیری ہے۔ گونگے، بہرے اور نابینا یعنی خصوصی اسلامی بھائی، ان کے اندر بھی مدنی کام ہو رہا ہے اور ان کے مدنی قافلے بھی سفر کرتے رہتے ہیں۔ نیز نابینا اور گونگے بہروں میں مدنی کام بڑھانے کے لیے اشاروں کی زبان سکھانے کے لیے عمومی یعنی نارمل اسلامی بھائی میں وقتاً فوقتاً 30 دن کے کورسز بنام قفل مدینہ کورس کروائے جاتے ہیں۔ مجلس اصلاح برائے قیدیان، قیدیوں کی تعلیم و تربیت کے لیے جیل خانوں میں بھی مدنی کام کی ترکیب ہے۔ کراچی سینٹرل جیل میں قیدیوں کو عالم بنانے کے لیے جامعۃ المدینہ کا بھی سلسلہ ہے۔ اجتماعی اعتکاف دنیا کی بے شمار مساجد میں ماہ رمضان المبارک کے 30 دن اور آخری عشرے میں اجتماعی اعتکاف کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ان میں ہزارہ اسلامی بھائی علم دین حاصل کرتے سنتوں کی تربیت پاتے ہیں، نیز کئی معتکفین چاند رات ہی سے عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں کے مسافر بن جاتے ہیں۔ مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ الحمدللہ عز وجل دعوت اسلامی کی مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ کے تحت دکھیارے مسلمانوں کا امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری مدہ ذلہ العالی کے اجازت دیے گئے تعویذات کے ذریعے فی سبیل اللہ علاج کیا جاتا ہے، نیز استخارہ کرنے کا سلسلہ بھی ہے۔ روزانہ ہزاروں مسلمان اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ الحمدللہ عز وجل اس وقت مجلس کی طرف سے بلا مبالغہ لاکھوں تعویذات، تعزیت، عیادت اور تسلی نامے بھیجے جا چکے ہیں۔ مدنی چینل ملک و بیرون ملک اس کی بہاریں جو بنوں پر ہیں۔ کئی کفار دولت ایمان سے مالا مال ہوئے، نہ جانے کتنے بے نمازی بنے، متعدد افراد گناہوں سے تائب ہوئے اور سنتوں بھری زندگی کا آغاز کیا۔ الحمدللہ عز وجل یہ ایک ایسا 100% اسلامی چینل ہے کہ اس کے ذریعے گھر بیٹھے اچھا خاصا علم دین سیکھا جا سکتا ہے۔ مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے عطار کا، اس پہ ہو رحمت خدا کی اور کرم سرکار کا۔ مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار۔ آپ سے مدنی التجا ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر سنتوں کی خوب خدمت کرنے کی سعادت حاصل کیجیے۔ دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، یا اللہ میری جھولی
मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, दावत इस्लामी के इन शोबों से कई हज़ार इस्लामी भाई बतौर अजीर वाबस्ता हैं। इन शोबों के अखराजात मदनी अतियात यानी फंड्स से पूरे किए जाते हैं। अगर आप दावत इस्लामी के जुमला मदनी कामों के लिए माली ताउन करना चाहते हैं तो अपने अतियात इन अकाउंट नंबर्स में जमा करवाएं। अकाउंट बराए सदक़ात नाफिला 0388415310000263। टाइटल अकाउंट दावत इस्लामी मुस्लिम कमर्शियल बैंक, क्लॉथ मार्केट ब्रांच, कराची, ब्रांच कोड 0063। अकाउंट बराए ज़कातो सदक़ाते वाजिबा 0385144110000260। टाइटल अकाउंट दावत इस्लामी मुस्लिम कमर्शियल बैंक, क्लॉथ मार्केट ब्रांच, कराची, ब्रांच कोड 0063। दावत इस्लाम